آج خداوند کے زندہ کلام میں سے جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے دے یکی کی برکت۔ ہاللیلویا، دے یکی کی برکت جو ہے، ہم اکثر یہ کلام سنتے ہیں کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، ایسے ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے جانتے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں اس بات کا اندازہ کہ جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو ہم پہ کتنی برکات آتی ہے، ہم کتنی برکت کو ریسیو کرتے ہیں۔ آج اس بارے میں سیکھیں گے، میرے ساتھ نکالے گا خداوند کے پاک کلام میں سے، ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب۔ امثال کی کتاب کا جو رائٹر ہے وہ سلیمان ہے، سلیمان بادشاہ، اس کا رائٹر کون ہے؟ سلیمان بادشاہ۔ اور امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ کلام خدا میں سے آج ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ جی پڑھیے گا۔ اس میں یہ لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھیتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کلام مقدس میں سے آج جو ہم نے ورد پڑھا ہے، جو آج ہم نے ورس پڑھی ہے، جو آج ہم نے خدا کا کلام سنا ہے، لکھا گیا اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کر؟ تعظیم کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ ہم نے کس کو دینی ہے؟ خدا کو۔ جب پہلا درجہ خدا کو دیں گے تو پھر کلام مقدس میں لکھا گیا کہ یوں تیرے کھیتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض جو ہے وہ نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ آمین۔ جب ہم خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں تو پھر کھیتے ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، پھر ہمارے ہاتھوں کے اندر جو خدا نے برکت رکھی ہے وہ قائم رہتی ہے، ہماری جاب برقرار رہتی ہے، ہماری جاب میں کبھی کسی قسم کی پرابلم نہیں آتی، ہمارے خاندانوں کے اندر پرابلم نہیں آتی، ہمارے گھرانے کے اندر پرابلم نہیں آتی، بیماریاں ہمیں پریشان نہیں کرتی، ہم بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، ہم دکھ و تکلیفوں سے مصیبتوں سے رہائی پاتے ہیں۔ اور جب ہم خداوند کو سیکنڈ پریورٹی دیتے ہیں تو پھر مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں خدا کو فرسٹ پریورٹی دینے کی ضرورت ہے۔ ملاکی 3 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کلام خدا میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا گیا کہ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ کیا کرو؟ پوری دے یکی جو ہے یہ ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ اگر ہم پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم زیادہ برکت پاتے ہیں۔ آمین آمین۔ پھر لکھا گیا یہ فائدے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم جو دے یکی دیتے ہیں اس کے فائدے ہم دیکھتے ہیں، اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں سے ہم ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ کلام خدا میں جو باتیں لکھی ہیں ہم انہی پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اور کلام خدا میں لکھا گیا کہ پوری دے یکی کیا کرو؟ ذخیرہ خانہ میں لاؤ، میرے گھر میں خوراک ہو، تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے خدا کے گھر کو ضرورت ہے آپ کے ان روپے پیسوں کی، آپ کے ان ہدیہ جات کی، خدا کے گھر کو ضرورت ہے۔ آمین۔
پھر لکھا گیا اس سے وہ کیا کہتے ہیں, اس سے میرا امتحان کرو. جب ہم خدا کے گھر میں دیں گے تو پھر کہتا ہے, خدا کہتا ہے پھر اس سے میرا کیا کرو, امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں فرماتا, یہ کسی رسول کی یا کسی نبی کی بات نہیں ہے, بلکہ لکھا گیا کہ رب الفاظ فرماتا ہے, خدا فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے درچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں. کیسی برکت ہے؟ کہتا ہے میں آسمان کے درچوں کو کھول کر تم پر برکت برساؤں گا. تے جے اسی برکت لینا چاہنے ہیں تو پھر خدا کا حصہ خدا کے گھر میں لائیں. کسی شخص نے مجھ سے کہا, پادری صاحب جڑے خدا دا حصہ نہیں دیندے وہ کی کرنگے, انہاں نال کی ہوئے گا؟ میں آپ کیا, میں کہ جتنا حصہ نو آپ بھی لے لے گا, کیونکہ جو حصہ جس کا ہے وہ خود ہی لے لیتا ہے. خدا پھر کی کہتا ہے, خدا دے حصہ سے کھاندے نہیں ہیں. یہ اپنے مائنڈ سے بات نکال دیں کہ اسی خدا دا حصہ کھا جانے ہیں. خدا اپنا حصہ کھا نہیں دیتا, اے پکی گل ہے. خدا کی کرتا ہے, کہتا ہے میں انہیں مصیبتوں کے حوالے کر دوں گا, میں انہیں پریشانیوں کے حوالے کر دوں گا. دیکھ خدا پھر کی کرتا ہے, بیمار کر دیتا ہے, کسی کو ڈینگی ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے. کوئی بیمار پریشان مصیبتوں میں, وہ پھر اسی طرح مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں اور خدا اپنا حصہ جو ہے وہ لے لیتا ہے. اے نہ سوچئے کہ اسی جڑا ہے خدا دا حصہ کھا گئے ہیں. قرضیاں دے تھلے اسی رہنے ہیں, قرضے تو نکل دے ہی نہیں, قرضیاں دے وچ اسی پھسی رہنے ہیں, کیونکہ اسی کی کر رہے ہیں, خدا دا حصہ کھان رہے ہیں. شادی تے جانے ہیں, ایکسٹرا خرچہ کر رہے ہیں, وہ تسی نہیں کر رہے ہوتے, وہ خدا کروا رہا ہوتا ہے, کیونکہ تسی کی کہتے ہیں خدا نو پریورٹی نہیں دیتی. تو جب تسی خدا نو پریورٹی دو گے تو تہاڈے خدا پیسے نو کی کرے گا, محفوظ کرے گا. آمین. پھر لکھا گیا یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. کہندا اگر تسی خدا دا حصہ خدا دے گھر چ دو گے تے اے برکت آئے گی کہ تہاڈے کول یعنی کہ جگہ نہیں رہے گی. اینی برکت میں دے داں گا, اینی جڑی تانوں برکت ہے وہ دے داں گا کہ تہاڈے کول جگہ ہی نہیں رہے گی. تہاڈے کول دو چیزاں, تین چیزاں, چار چیزاں ہون گیاں, تسی سوچو کہ ہن کتھے رکھی ہے. آمین. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے پاس کم پڑ گئی ہے, اب ہم ان کو کہاں پہ رکھیں. تو پھر خدا کہتا ہے اور میں تمہاری خاطر, خدا کی کہتا ہے تہاڈی خاطر, اپنی خاطر نہیں, یا کسی پادری عاشق کی طرفوں نہیں, نہ ہی کسی اور بشپ کی طرفوں, بلکہ کہتا ہے میں تمہاری خاطر, جڑے جائے یقین دیتے ہیں, کلام مقدس میں لکھا گیا تمہاری خاطر کیا کروں گا, ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہارے زمین کے حاصل کو ضائع نہ کرے. کہنا پھر میں ٹڈی نو بھی ڈانٹ داں گا تاکہ تسی جڑا کماندے جے نا وہ ضائع نہ ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ضائع کر جاتے ہیں. کئی دفعہ ایویں ہی آ کے وہ شادی تے گئے تو تے جا کے ایکسٹرا خرچہ ہو گیا تو بعد آ کے بندہ بوٹی نہ لڑ رہا ہوتا ہے, تیری وجہ تو سارا لگ گیا. انج ہی ہے نا, تو ہی گیا سی کہندے لا دے. کہتا ہے میں تمہارے حاصل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور پھر کہتے ہیں اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑے گا. رب الفاظ فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے. کہتا ہے میں تمہارے جو تمہارا جو پھل ہے نا اس کو بھی کچا جھڑنے نہیں دوں گا. کچا پھل دیکھتے نا, ہم اس بات کو جانتے ہیں, مس کیریج ہو جانے, پرابلمز آ جانی, بہت ساری مشکلاتیں آ جانی. خدا کہتا ہے پھر میں ان چیزوں سے بھی تمہیں محفوظ کروں گا, ان چیزوں سے بھی آپ کی کیا کروں گا, حفاظت کروں گا. خدا ہماری حفاظت چاہتا ہے.
خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، خدا ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری عبادت کریں تاکہ میں ان پر اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساؤں۔ لیکن جب ہم خدا کو نہیں دیتے تو پھر ہم مصیبتوں میں رہتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دے یکی کی برکت۔ آمین۔ دے یکی کی برکت۔ جب ہم دے یکی دیتے ہیں تو جب پوری دے یکی خدا کے گھر میں دیتے ہیں تو پھر برکت ہے۔ یعنی بھی تنہاز 50,000 پہ دینا 500 روپیہ، برکت کون نہیں؟ ایسی خدا کو ٹھگ دیتے ہیں، ہم خدا کو ٹھگتے ہیں۔ تنہا 50,000 ہونی تو دینا 500 روپیہ، تو حساب لا لو تسی کنے پرسنٹ دے رہے تھے؟ 1%۔ تو خدا نے کہتا ہے 10% دو، خدا کہتے ہیں 10%، یعنی کہ 100 میں سے 10 روپے خدا کے ہیں۔ خدا پھر بھی تو 90 روپے دین دیا ہے، 90 روپے ہمارے ہیں، ہم وہ بھی کھا کے خوش نہیں ہوتے۔ آئی 10 خدا نے 10 ہی کھا جانے، ایسے کہتے کوئی گل نہیں، یہ ساڈے ہی نہیں، خدا کو کیڑی ضرورت ہے؟ کہتی ہے نا، کہنے خدا کو کیڑی ضرورت ہے؟ خدا کو ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمارے اور آپ کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔ خدا کو پیسوں کی واقعی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا ہمارے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ تابع دار ہیں کہ نہیں، وفادار ہیں کہ نہیں، خدا یہ چاہتا ہے، اور خدا آپ کی فرما برداری سے ہی برکت دیتا ہے۔ جب ہم تابع دار ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، خدا کے حکموں کو ماننے والے ہوں گے تو پھر برکت آئے گی، اور جب ہم تابع داری نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے تو پھر برکت نہیں آتی۔ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، آئیے میرے ساتھ نکالیے گا 2 کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت، جی ذرا پڑھیے گا 2 کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ اس میں دیکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ نہ لاچاری نہ دو، تے نہ ہی جڑا نا کچھ یہ سوچ کے دو کہ میں پادری عاشق نوں ہدیہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح دیں گے تو پھر برکت نہیں ہے۔ کلام میں لکھا گیا خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو تھوڑا بوئے گا وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ بوئے گا وہ کیا کرے گا؟ تو جڑا پورا دے یکی ذخیرہ خانہ میں لے جائے گا 100 گنا، 100 کا 100 گنا وہ پائے گا۔ آمین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے حضور میں پوری دے یکی لانے کی ضرورت ہے۔ جب پورا دیں گے خدا کو تو پھر خدا، آپ یقین جانے ہم جمع کرتے ہیں، اسی 100 جمع 100 200 کرنے ہیں، لیکن خدا ملٹی پلائی کرتا ہے، خدا ضرب دیتا ہے، خدا ملٹی پلائی کر کے لٹاتا ہے، اور 100 into 100 کرے تو کتنا بن جاتا ہے؟ 10,000 کتنے بنتا ہے؟ 1,000 کتنا بنتا ہے؟ 10,000 بنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو دیکھیے آپ ملٹی پلائی کرتی ہیں تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں۔ آپ خدا کو 100 دیتے ہیں، اور پھر لکھا گیا کلام مقدس میں کہ جو دے یکی دیتا ہے وہ خدا کو قرض دار کرتا ہے۔ یہ بھی کلام مقدس کی ورس ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جو دے یکی دیتا ہے وہ خدا کو کیا کرتا ہے؟ قرض دیتا ہے۔ تو تسی ہر مہینے 10 دن جا کے دروازہ کھڑکاندے جی یسو تینوں دتے نے، انجی کہندے جی بھائی ساڈے لے واپس، ائی تم دتے نے، ساڈے گھر چ آٹا نہیں گا سانو دے۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟
کمی نہیں آنے دیتا. خدا آپ کے کچن پر برکت دیتا ہے, خدا آپ کے گھرانے پر برکت دیتا ہے, خدا آپ کے بچوں کو برکت دیتا ہے, خدا آپ کے خاندانوں کے اندر بلیسنگ لے کر آتا ہے. تو جی اسی نہیں دیندے کہ صرف قرض دیتا ہوئے تو پھر جا کے دروازہ پہ کھاتے جانا بھائی دے پیسے, تو جی نہ دیتا ہوئے دے, جو تو دینا ہی نہیں تو پھر منگنا کتوں ہے. جی کسی دیتا ہوئے تو پھر بندہ کہتا لیا بھی دے, تو جدو اسی دیندے ہی نہیں ہے تو پھر منگنا کتوں ہے. پھر اسی مانگتے رہاں گے تو ملنا نہیں, پھر اسی قرض لینا ہے نہ کہ دیتا ہوا لینا ہے. اور کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے استثنا کی کتاب میں, اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے کیا کروں گا, سربلند کروں گا, اور تو قرض لے گا نہیں بلکہ کیا کرے گا, تو قرض لے گا نہیں. یہ دہیکی کی برکت بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ تو قرض لے گا نہیں بلکہ تو کیا کرے گا, قرض دے گا. تو قرض دینے والا ہوگا, تو لوگوں کی ہیلپ کرنے والا ہوگا, اور تجھے جو ہے لوگوں سے ہیلپ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہلیلویا. لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کے 38 آیت پڑھیے گا. لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کے 38 ورس نمبر 38. جی ذرا جلدی سے پڑھ دیجیے. اس میں یہ حکم ہے, دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا, اچھا پیمانہ داب کر اور ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے, کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. آمین. آمین. کیا لکھا گیا ہے, دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. پھر اگلی جو بات ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, اچھا پیمانہ جو ہے وہ داب کر اور ہلا کر لبریز کرتے ہیں تاکہ تمہارے پلے میں ڈالیں. ہم جب ٹرپ پہ جاتے ہیں نا تو گاڑی لیتے ہیں رینٹ پہ, تو ان سے ہماری کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ٹینکی فل لینی ہے اور ٹینکی فل ہی واپس دینی ہے. تو جب واپس گاڑی جاتی ہے نا تو ڈرائیور پتہ کیا کرتے ہیں, وہ گڈی کو ہلانے نے چنگی طرح تاکہ ٹینکی جڑی نا فل بھر جائے, اور وہ جدو ہلاتے نے کم از کم 3-4 لیٹر 5 لیٹر اور پی جاتا تیل. یعنی کہ یہ وہ بات ہے کہ آپ جب دیں گے تو پہلے پرانے لوگ جڑے سی نا وہ آٹا لین جاتے ہیں کسی کو دھارا, تو کہتے ہیں ناپ کے چھاننی دینا ذرا دب کے تاکہ زیادہ آٹا آ جائے. انجی ہے نا, کیوں بھائی سنی ایسے ہی ہے نا, وہ کہتے ہیں ناپ کے دینا تاکہ زیادہ آٹا آ جائے. تو یعنی کہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ داب کر پیالہ جو ہے وہ بھرا جاتا ہے, ہلا کر پیالہ جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے, آپ کے پلے میں ڈالا جاتا ہے. خدا ایسا کرتا ہے, خدا ایسا کرتا ہے. تو جدو اسی خدا کو دینا ہی نہیں تو پھر اسی خدا کو کی امید رکھا گے, پھر خدا کو امید رکھ سکتے اسی, پھر نہ تے دب کے تو نہ ہلا کے پیالہ تو پھر خالی ملتا ہے, بھریا نہیں ملتا. تو میرے عزیزو, خدا انسان کی نیت اور سوچ پر جو ہے وہ نگاہ کرتا ہے. آمین. کہ وہ کس ایمانداری کے ساتھ خدا کے گھر میں دے رہا ہے. سم ٹائم ہوتا ہے ہم ہدیہ دیتے ہیں اور اس پر دعا بھی نہیں کرتے, ہم دہیکی دیتے ہیں, ہدیہ نکالتے ہیں اور اس پر پرے نہیں کرتے, سیلری پکڑتے ہیں اس پر پرے نہیں کرتے. اسی لیے ہماری سیلری جو ہے وہ بھی پوری نہیں پڑتی, ہمارے کھاتے بھی پورے نہیں ہوتے, ہمارے خطے خالی رہتے ہیں, اور ہم ہر مہینے کی 20 تاریخ تو بعد میرا خیال اکثر لوگ جو ہے نا وہ دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. 20 تاریخ تک میرا خیال لوگ فل اینڈ فائنل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسروں کی طرف توجہ کرتے ہیں, اچھا فلانے کو جا کے لے لیں, فلاں کو لے لیں, ملتا نہیں ہے.
پھر مایوسی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے خدا کو دیا ہوگا تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. وہ آپ کے لیے انتظام کر دے گا. وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ خدا تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو میرے عزیزو، جب خدا کے ساتھ جڑیں گے تو پھر برکت آئے گی. جب خدا کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو برکت نہیں ہے. اس لیے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دیا یقین کی برکت. میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ دیا کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دیا یقین دیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دیا یقین جو دیتے ہیں ان کی برکتیں دیکھیں. ان کے پاس کتنی برکتیں ہیں. وہ کس طرح رچ ہیں، ایماندار ہیں، اور ان کے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی. خدا تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ خود ہی دے دیتا ہے. وہ خود ہی رستے کھول دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، کلام کے مطابق اپنی کمائی کا 10% 10واں حصہ خدا کے حضور میں اگر آپ دیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اگر نہیں دیتے تو اس کو اپنائیں. پھر دیکھیں خدا اپنا آسمان آپ کے لیے کھول دے گا. ہاللیلویا. کیونکہ ہم اکثر جو ہے اس بات پہ غور نہیں کرتے. خدا ہمارے معاملات میں دخل اندازی چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میں اس گھر کے اندر انوالو ہوں تاکہ میں ان کو برکت دوں. اور جس گھر میں خدا ہوتا ہے اس گھر میں کسی بات کی کمی نہیں ہوتی. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کیا کرے گا؟ کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر نہیں برسے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا. اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا. ہاللیلویا. ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، قوموں کی بات خدا کر رہے ہیں. آمین. خدا کس کی بات کر رہے ہیں؟ قوموں کی. کہتا ہے تو قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا. ہاللیلویا. تے جدوں اسی خدا نوں داں گے تے پھر خدا سانوں کی کرے گا؟ سرفراز کرے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں منت مان لیتے ہیں اور منت بھی پوری نہیں کرتے. گنتی کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 2 آیت پڑھے نا، اس میں لکھا جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے. آمین. بات کی سمجھ آئیے کہ جدوں کوئی بھی شخص ہے، عورت ہے، مرد ہے، تو وہ کیا کرے؟ جب وہ قسم کھا کر منت مانتا ہے نا تو اسے کیا لکھا ہے کہ وہ اپنے عہد کو نہ توڑے. وہ اپنے عہد کو نہ توڑے. سم ٹائم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں تنخواہ ملے گی نا تے عہد کی گھر چ عبادت کرانی، پادری نوں بلانا ہے. ہوتا ہے نا ایسا، لوگ سوچتے ہیں عہد کی پادریوں نوں بلانا ہے، عبادت کرانی، انہوں نے کھانا بنانا ہے. تے کی ہوتا ہے 5 تاریخ کو تنخواہ ملی، 10 تاریخ کو پیسے ختم. پھر کہتے ہیں وہ پادریوں نوں کی بلانا، چلو اگلے مہینے سے ہی. وہ بھی مہینہ لنگ جاتا ہے، پھر اس اگلے مہینے سے ہی. اس طرح کرتے کرتے سال 2 سال لنگ جاتے ہیں. تو پھر کلام کیا کہتا ہے؟ استثنا 23 باب اور اس کی 21 22 اور 23 آیت. جس طرح پڑھیے گا بیٹا. 23 اس کی 21 آیت سے 23 تک 23 تک. اس میں یہ مرقوم ہے، جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گناہ گار ٹھہرے گا. لیکن اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں. جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے بیان کر کے پورا کرنا. اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو
اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزرانا. آمین. جب تو منت مانے تو کیا لکھے؟ خدا کی خاطر منت مانے تو اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کرنا. یہ نہیں کہ تو 5 تاریخ کو منت مانے تھے 6 تاریخ کو پورا کر دے یا اس سے دیر ہی پورا کر دے. اگر تو منت مانتا ہے تو اسے دیر نہ کر. اگر تو دیر کرے گا تو پھر تو خدا کا حضور کیا ہوگا؟ گنہگار ٹھہرے گا. پھر تو گنہگار ہوگا. پھر تو خدا کا گنہگار ہے. اور جو خدا کا گنہگار ہوتا ہے تے جی اسی کسی دا اسی کہے دا کوئی نقصان کر دیا تو کی وہ سانو معاف کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتا. تو اس کا مطلب ہے جب ہم خدا کے حضور منت پوری نہیں کرتے تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ اس کو گنہگار ٹھہراتا ہے. تو میرے عزیزو آج ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ جو کچھ تیرے منہ سے نکلے نا اس کو بھی بڑے دھیان سے پورا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تو منت نہ مان. اس سے پہلے کہ تو منت مانے اسے پورا نہ کر سکے. کلام یہ بھی کہتا ہے کہ تو منت نہ مان. اگر تو منت مانے تو اسے پورا نہ کر سکے تو منت مان ہی نہ. اور اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہے کہ تو منت نہیں مان رہا. تیری پوری زندگی لنگی تو منت ہی نہیں منی. کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ منت ہی مانیں. منت نہ مانے. اور اگر ماننی ہے تو پھر بڑے دھیان کرنا ہے. بڑے دھیان نہ جو کچھ منے ہے نا وہی خدا کے گھر میں دینا ہے. ویسی جیسی منت تو نے مانی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. اور جب پورا کریں گے تو پھر خدا اپنے آسمان کو ہمارے لیے کیا کرے گا؟ کھولے گا اور برکت دے گا. سو اس لیے میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. زبور 76 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو اور سب جو اس نے اس کے گرد میں ہے اس کے لیے جس سے ڈرتا اور واجب ہے ہدیہ لائے. جیسا جو کچھ ہم مانتے ہیں نا جیسا خدا چاہتا ہے ویسے ہی کرنا چاہیے. ڈٹ کر کانپتے ہوئے خدا کے حضور میں جو ہے ہمیں آنا چاہیے. جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھے تو بڑے دھیان سے قدم رکھ. ہم خدا کے گھر کو بڑا لائٹ سا لیتے ہیں. خدا کے گھر کو بھی ہم بڑا ہی لائٹ ہم نے لیا ہوا کوئی گالی خدا دے گھر جا رہے ہیں. لیکن خدا کیا کہتا ہے جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھو تو بڑا ڈر اور خوف کے ساتھ خدا کے گھر میں قدم رکھ تاکہ کوئی خطا نہ ہو جائے. ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. ہم کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس سے خدا ناراض ہو جائے. آمین. اس لیے خدا کے گھر میں جب آتے ہیں تو بڑا ہی دھیان کر کے خدا کے حضور میں آئیں. وائس کی کتاب اس کا 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہوتا. تو اپنی منت کو پورا کر. تیرا منت نہ مانا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے. خدا احمقوں سے خوش نہیں ہوتا. احمق اس کو کہتے ہیں جو منت مانے اور پوری نہ کرے. کہنا خدا نے تو خوش نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس بات پہ بڑا ہی دھیان کرنا ہے. اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جب ہم منت مانیں تو خدا کے حضور میں اس کو پورا کریں. اور جب خدا کے حضور آپ منتیں پوری کریں گے جب اس کے حضور میں آپ دہی کی دیں گے تو پھر خدا اپنی برکتوں کو نازل کرے گا اور خدا ہمارے خطے ہمیشہ جو ہے وہ بھرے رکھے گا. اور تیرے گھر میں سے نہ تو کبھی آٹا ختم ہوگا اور نہ تیرا کبھی دیا بجھنے پائے گا. ایلیا کی طرف دیکھیں جب وہ بیوہ کے گھر میں گیا ہے تو اگر وہ بیوہ ایلیا کے لیے روٹی پکا کے نہ لاتی اگر وہ اس کی بات کو نہ مانتی تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ برکت نہ پاتی. اس بیوہ نے اس خادم کی بات کو سنا. مرد خدا کی بات کو سنا اور جب اس نے اس پر عمل کیا تو پھر اس نے کیا کیا؟ برکت پائی.
اس نے برکت نہیں پائی بلکہ اس کے پورے خاندان نے. اور خاندان کے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک باپ کی اولاد جو ہے نا, اس کے 5 بیٹے ہوں تو اس کی آگے اولاد اور اس کی اولاد کتنے لوگ بن جاتے ہیں. تو لکھا ہے کہ پورا خاندان نے برکت پائی. تو دیکھیں وہ اور اس کا خاندان اس کے گھر میں آ کر کھانا کھاتے رہے جب تک قحط رہا, جب تک وہاں پہ جو تک خشک سالی تھی وہ اس وقت تک وہاں پہ کھاتے رہے. 3.5 سال تک وہاں پہ جو ہے قحط رہا اور 3.5 سال تک خدا نے ان کو کھلایا. آمین. تو میرے عزیزو, جب خدا کے خادموں کی آپ بات مانیں گے, جب خدا کے کلام پر آپ عمل کریں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے اور آپ کے گھر میں سے کبھی بھی برکت ختم نہیں ہوگی. اور آپ کی زندگیوں میں بھی برکت ختم نہیں ہوگی. جب آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو آپ روز بروز ترقی کرتے جائیں گے. آپ کے بچے سرفراز ہوں گے, آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, خدا خود بخود ہی آپ کے لیے انتظام کر دے گا, ارینجمنٹ کر دے گا, خدا آپ کو سرفراز کرے گا. سو میرے عزیزو, آج ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ خدا کے حضور جب ہم ٹائٹ دیتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں, اور ٹائٹ کے ذریعے سے خدا اپنی برکت کو ہم پر نازل کرتا ہے اور خدا ہمارے ہمیشہ کے جو ہے وہ بھرے رکھتا ہے. خدا السلام سے ہم سب کو برکت کرتے ہیں.